بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے عظیم مفکرین اسلام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور مولانا مودودی، ان دو عظیم ہستیوں سے آپ بہترین سبق سیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی کے لیے۔ واقعہ پہلے تو میں واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے لیسن موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ویری ارلی سٹیج پہ جب مولانا مودودی کے اندر کام کرنے کا بے پناہ جذبہ تھا، اور سیم ٹائم پہ مفکر اسلام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ہم اثر رہ چکے یہ لوگ، اور ان کا کسی ایک پوائنٹ کے اوپر دونوں نے قرآن کی خدمت کی، دونوں نے دین اسلام کی خدمت کی، مسلمانوں کے لیے بہت بڑے یہ نام ہیں جنہوں نے گائیڈنس دی مسلمان امت کو، انڈو پاک میں بالخصوص۔ تو کسی ایک علمی پوائنٹ کے اوپر ڈاکٹر اسرار احمد نے مولانا مودودی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حالانکہ یہ دونوں اگر ساتھ مل کے کام کرتے اسلام کی پاسبانی کے لیے، تو ایک اور ایک کی طاقت سے، 11 کی طاقت سے بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ مسلمان امت کو سہارا دے رہے تھے اور مزید دے سکتے تھے۔ لیکن مسلمان امت کی بدقسمتی کہہ لیجئے کہ کسی ایک علمی پوائنٹ کے اوپر ڈاکٹر اسرار احمد کا مولانا مودودی سے اختلاف ہوا، اور آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو فکر تھی کہ ایک تنظیم بنا کے اسلام کی پاسبانی کے لیے، اسلام کو اقتدار میں لانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے ایک تنظیم بنا کے، تو وہ تنظیم تو آلریڈی جماعت اسلامی کے نام کے اوپر مولانا مودودی نے بڑے اچھے انداز میں مینج اور آرگنائز کی ہوئی تھی۔ لیکن وہ ایک نقطہ جس کی بیس پہ علیحدہ ہو گئے، اور اس علیحدگی میں بھی دیکھیں کچھ عرصے کے بعد جب مولانا مودودی کا وقت آخر آ گیا اور وہ امریکہ میں مقیم تھے اپنے بیٹے کے پاس علاج کے سلسلے میں، تب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ علمی پوائنٹ جو کہ کسی نہ کسی شکل میں بہرحال تھا، لیکن وہ اتنا اہم نہیں تھا کہ میں ان سے راہیں جدا کر لیتا۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے آخر میں پھر اپنے کچھ دوست احباب کے ذریعے سے مولانا مودودی تک پیغام پہنچانے شروع کر دیے کہ، اور وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے معافی بھی طلب کروں گا کہ میں بلا وجہ ان سے راہیں جدا کی۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ان کے بیٹے سے رابطہ کیا کہ آپ کی صحت کیسی ہے، مولانا مودودی صاحب کی صحت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے کچھ بہتری کے ابھی وہ انڈیکیشنز دیے ہیں، لیکن چند دن کے بعد بہتری کے باوجود ان کی صحت، اب وہ ان کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے، اور یوں ان کی زندگی کا خوبصورت چراغ، ایک مسلمانوں کی زندگی کا ایک روشن باب ختم ہو گیا۔ اب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جب ان کی رحلت ہو گئی تو پھر ان کے جنازے میں شرکت کی۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اولاد مجھے جنازے میں شرکت ہی نہ کرنے دیں، کیونکہ اتنی زیادہ وہ مخالفت تھی اور آن ایئر تھی ان کی مخالفت ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ مولانا مودودی بہرحال ایک چیز کے اوپر بڑے سیٹسفائی تھے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بے شک مولانا مودودی کی مخالفت کی ہے، لیکن وہ کم از کم دین کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یوں یہ قصہ تو ان کا جو ریلیٹڈ تھا وہ تو میں یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں۔ اور ان دونوں عظیم شخصیات کی زندگی سے جو لائف لیسن ہم لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے: نمبر 1، اپنے بہت ہی قریبی جو آپ کے ویژن اور آپ کی زندگی کے مشن سے قریب تر ہوں اور آپ کے اپنے ہوں، ان سے کبھی بھی چھوٹے موٹے اختلافات کی وجہ سے آپ اپنی راہیں جدا ہرگز نہ کریں، بلکہ اگر ایک پوائنٹ اختلافی ہے تو 99 پوائنٹ ایسے ہوں گے جس میں آپ دونوں ساتھ ہوں گے۔ تو آپ ایک پوائنٹ کو جس پہ آپ کا اختلاف ہے اس کو دیکھنے کی بجائے آپ 99 پوائنٹس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد دوسرا جو لیسن ہمیں ان کی زندگیوں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بھلے ہی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے پہلے کوئی بھول چوک مسٹیک ہو گئی، لیکن جیسے ہی انہیں احساس ہوا، بہرحال انہوں نے رجوع کر لیا، اپنی غلطی کے اوپر قائم نہیں رہے، اس کو مختلف طریقوں کے ساتھ ڈیفینڈ نہیں کیا، بلکہ انہیں جب احساس ہو گیا تو انہوں نے رجوع کر لیا اور اپنے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ تو آگے قدرت کے کام ہیں کہ وہ انہیں مولانا مودودی صاحب کی زندگی نے انہیں فرصت نہ دی، ورنہ ڈاکٹر صاحب یقیناً ان سے معذرت کر لیتے اور ساتھ مل کے اب ان کے مشن کو آگے بڑھاتے، یا ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کو وہ ترجیح دیتے۔ تو دوسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں غلطی ہو گئی ہے تو رجوع کریں اور مسائل کو جڑ سے ختم کریں۔ آپ کے بھی اپنے پیارے جو ہیں،
اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کے اختلاف پیدا ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو فائدہ اسی صورت میں دے گی کہ اگر آپ اپنے ان پیاروں کے ساتھ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو چکی ہے، آپ خود رجوع کریں، ان سے معذرت کریں اور اپنی زندگی کے سفر پہ اور اپنے مشن کے سفر پہ چل پڑیں۔ اللہ حافظ۔